دل دہلا تلخ حقائق ہے نا یہ ہمارے معاشرے کے جو پس پردہ ہیں. اور خبر یہ ہے جناب کہ اب نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے کی بڑی کارروائی. اب کارروائی کیا ہوئی کہ عالمی چائلڈ پورنوگرافی نیٹ ورک بے نقاب کر دیا. اب ہوا کیا کہ مظفر گڑھ میں بچوں کی غیر اخلاقی ویڈیوز بنانے والا گینگ پکڑا گیا جس کا سرغنہ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ ایک جرمن باشندہ تھا جس کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں. ابھی تک سرغنہ پکڑا نہیں گیا. گزشتہ روز وزیر مملکت برائے داخلہ نے NCCIA کے ڈائریکٹر جنرل کے ہمراہ پریس کانفرنس میں بتایا کہ بچوں کو پیسے اور بلیک میلنگ کے ذریعے گھنونے فعل پر مجبور کیا گیا. بچوں سے کہ بچوں کی میکسیمم ایج جو تھی نا وہ 10 سال تک تھی. 10 سال اینڈ انڈر 10 ایئرز. آپ یہ سوچیں کہ ان کو پیسے دے کر, پیسوں کی لالچ دے کر یا بلیک میل کر کر پورنوگرافی کے اوپر مائل کیا جا رہا تھا اور پھر یہ ویڈیوز ڈارک ویب کے اوپر بیچی جا رہی تھیں, سیل کی جا رہی تھیں. اچھا جی, اب یہ ہے مرکزی ملزم کو کہتے ہیں نا اس کی گرفتاری کے لیے انٹرپول اور فورن آفس سے ظاہر ہے کیونکہ وہ جرمن باشندہ ہے, اس سے رابطے جاری ہیں. اب چھاپے کے دوران پورنوگرافی اسٹوڈیو سے 800 سے زائد ویڈیوز, شرمناک ویڈیوز برآمد ہوئی اور گینگ نے 6 سے, اب وہی جو سائم بتا رہے تھے نا 10 سال کی عمر کے 50 بچوں کو شکار بنایا. اب ویڈیوز جو ہے وہ ڈارک ویب پر $100 سے $500 میں امیجن کریں فروخت کی گئیں. اب جرمن شہری نے پاکستان آ کر یہ آپ یہ چیک کریں, یہ جرمن شہری پاکستان آیا, اس نے یہاں پر اسٹوڈیو تیار کروایا اور پھر مقامی افراد کو بھرتی کر کے انہیں ٹریننگ دی اور پھر چلا گیا. اب ARY نیوز نے 23 مئی کو مکرو دھندے کو بے نقاب بھی کیا تھا. یہ ساری صورتحال ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی. اب بیورو چیف ملتان یاسر شیخ ہمارے ساتھ ہیں, ذرا ان سے ہم مزید بھی ڈیٹیل جانتے ہیں. یاسر, پہلے تو ذرا یہ بتائیے گا جو اس کی ڈیٹیل ہے وہ بڑی الارمنگ ہے کہ یہ جرمن باشندہ یہاں پر آئے, یہ کتنے عرصے سے یہ ساری سرگرمیاں جاری تھیں اور اس کا اب دائرے پھر ہم پوچھیں گے بے نقاب کیسے ہوا, لیکن کتنے عرصے سے یہ سب جاری تھا؟ صدر دیکھیے کہ یہ ہولناک ہے اپنی نوعیت کو لے کے اور ایز اے پاکستانی, ایز اے والدین ہم سب کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. یہ جو جرمن باشندہ ہے رینز اینڈریاس, یہ پاکستان کے اندر جو ہے سیاحت کے بہانے داخل ہوتا ہے اور اس کا رابطہ ہے جو پاکستان کے اندر چائلڈ پورنوگرافی کے اس کو کنٹینٹ پرووائڈر ہیں. بیسکلی یہ کہ ایک انٹرنیشنل ٹیلی گرام گینگ بنایا ہے, انہوں نے گروپ بنایا, اس کے ذریعے آن ڈیمانڈ جو ہے ان کے ساتھ رابطے میں تھا اور مطلوبہ جو ہے کانٹینٹ ان سے ڈیمانڈ کر رہا تھا. تو یہ جنید جو مرکزی ملزم اس وقت گرفتار کیا گیا ہے, جنید اور عرفان, یہ جنید کے ہاں بھی رہائش پذیر رہا, آ کے پاکستان میں سیاحت کے بہانے آیا. تازہ ترین اب جو ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ 6 بچوں کو جو ہے ان کے قبضے سے بازیاب کرایا گیا اور المیہ یہ ہے کہ وہ بچے ایسے ہیں کہ جن کے ابھی تک والدین کا سراغ نہیں لگایا جا سکا. تو بچوں کو جو ہے وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے NCCIA نے کیا اور یہ جو پورا کا پورا آپریشن لانچ کیا گیا NCCIA کے ایڈیشنل ڈائریکٹر عبدالغفار کی قیادت میں ہوا اور محمد علی ہاشمی صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے. تو اس سارے تناظر کے اندر ان سے جو انٹرنیشنل روابط ہیں وہ بھی پروو ہو چکے. اب جو ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ یہ ہے کہ ان سارے ملزمان جس میں جرمن باشندہ ہے اس کا انٹرپول سے رابطہ کیا جا رہا ہے اس کے ریڈ وارنٹ جاری کرانے کے لیے, اور خود جرمن حکام سے پاکستانی حکام رابطہ کر رہے ہیں, جو کل مشیر داخلہ نے بھی بتایا کہ وہ جو ہے اس ساری تناظر کے اندر اس کے ساتھ قانونی طور پہ اس کو ٹیکل کرنے کے لیے اور اس کی حوالگی کے لیے رابطہ کر رہے ہیں. اچھا یاسر, ایک بات ذرا مجھے سمجھائیے گا. پہلے تو بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ اس گینگ کا سراغ لگایا گیا, بے نقاب کیا گیا ARY کی خبر کے اوپر. اب اس کے جو سرغنہ ہے اس کی تلاش بھی جاری ہے. لیکن مجھے یہ بات سمجھائیے گا کہ ایک پراپر اسٹوڈیو چل رہا ہے, اس کے اندر تمام تر ایکوپمنٹ موجود ہے, لوگ ملوث ہیں, سہولت کار ہیں, 3-4 مقامی لوگ ہیں. سرغنہ جو ہے اس گینگ کا وہ ایک انٹرنیشنل بندہ ہے, مطلب فارنر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بچے وہاں پر آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, کسی کو اس ایکٹیویٹی کا پتہ ہی نہیں چلا ارد گرد کہاں کون لوگ تھے, کہاں پر یہ سب معاملات ہو رہے تھے. اور اب کیوں پتہ چل رہا ہے کہ جب 800-600 سے زائد ویڈیوز, شرمناک ویڈیوز سامنے آئی ہیں اور 6 سے 10 سال کی عمر کے بچے تھے. یہ دیکھیے کہ یہ ایک اس کو لوکیٹ کرنے کا سہرا تو NCCIA ملتان ریجن کے سر جاتا ہے. دیکھیں جب سے یہ ڈپارٹمنٹ بنا اس سے ہو کیا رہا ہے کہ یہ جو سائبر کرائمز جتنے بھی ہیں اور جو ایسی, میں آپ کو یہاں ڈراپ کروں گی کیونکہ اہم خبر ہے وہ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے, تو بتائیں.
اچھا جی، اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بیورو چیف ملتان یاسر شیخ کے ساتھ، اور وہ بات ہم کر رہے تھے جو ڈارک ویب کے اوپر نیٹ ورک پکڑا گیا ہے. یاسر، میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ کس طرح سے بچوں کو ورغلا کر، پیسوں کا لالچ دے کر، بلیک میل کر اسٹوڈیو میں لایا جاتا تھا، اور اس کی کسی کو بھنک نہیں ہوئی آس پاس. کیونکہ یہ بات میں اس لیے پوچھنے پر مجبور ہوں کیونکہ 800 ویڈیوز جو ہیں وہ موقع سے برآمد ہوئی ہیں. 800 ویڈیوز اس سے پہلے کتنی اپلوڈ ہو چکی ہیں، کتنی بیچی جا چکی ہیں، وہ ایک الگ ریکارڈ ہے. ان 800 ویڈیوز کا اگر حساب لگا لیں، 800 انٹو 500 ویڈیو، $500 کی ایک ویڈیو بک رہی ہے، ایک ویڈیو یہ سیل کر رہے ہیں، تو اٹ مینس کہ $4 لاکھ تو سیدھا سیدھا یہیں سے بن گیا. اور میرا سوال یہ ہے، تشویش مجھے اس بات پہ ہے کہ آس پاس کون علاقہ، کیا علاقہ تھا وہ، کیوں کسی کو خبر نہیں ہوئی، کہاں بنایا گیا تھا، ایک غیر ملکی صدف آ کے رہ رہا ہے مظفر گڑھ کے کتنے اندر. مزید لوگ ہیں جو اس کے ساتھ کام کر رہے تھے. یہ تو ایک کہتے ہیں نا، یہ جرمن باشندہ تھا، ابھی ظاہر ہے انٹرپول سے رابطہ کا، وہ ایک بڑا لمبا چوڑا پروسیس ہے. لیکن یہاں پر جو لوگ اس کے سہولت کار تھے وہ مزید کتنے ہیں، کیونکہ 2 ملزم پکڑے گئے ہیں. اور پھر میرا ایک اور سوال یہ بھی کہ جو بچے وہاں سے بازیاب ہوئے ہیں، کیا چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں رکھا گیا، اچھی بات ہے، لیکن کیا ان کو اس ٹرامے سے نکالنے کے لیے ان کی کوئی تھیراپی کی جائے گی؟ ان کو ظاہر ایک پورا پروسیس ہے جس سے انہیں گزرنا پڑے گا واپس ان کو نارملسی کی طرف لانے کے لیے. تو یہ بڑا ایک سماجی ہمارا ایشو ہے جس میں ہمیں ہر طرح سے جو ہے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. But do you think these kids can lead a normal life again? I wish and I really pray. But جو یہ mental trauma، جو جس اذیت سے یہ گزرے ہیں اس تمام تر دور کے اندر، آپ سوچیں وہ بچے نارمل کیسے زندگی گزاریں گے. ابھی تک ان کے پیرنٹس کا نہیں معلوم ہوا ہے. تو یاسر ہمارے ساتھ ہیں، آپ کا وہی سوال جی یاسر، یہ اسٹوڈیو کہاں تھا اور کسی کو معلوم کیوں نہیں ہوا، کسی کو پتہ کیوں نہیں چلا؟ دیکھیے سائم، یہ جو اسٹوڈیو تھا یہ مظفر گڑھ کے ایک نواحی علاقے کوٹ ادو کے اندر جو ہے بنایا گیا تھا، اور انہوں نے اپنی ریزیڈنس سے متصل جو ہے ایک باقاعدہ کمرہ، جو ایک ہال نما کمرہ تھا، اور اس کو باقاعدہ کرومو لگایا ہوا تھا، اور اس میں ڈیجیٹل جو وائرلیس راؤٹر لگائے ہوئے تھے، اور کیمرہ اور لیپ ٹاپ اور تمام وہ ایکوپمنٹ جو کسی بھی بہترین جو اسٹوڈیو کے لیے وہ ہوتا ہے وہ سارا اس میں نصب کیا گیا تھا. اور اس کا چونکہ اتنا سائلنٹلی اس کے ساتھ چیزیں الائن تھی، اور اس میں جو 4 مزید جو ان کے سہولت معاون جو ملزمان ہیں جن کے لیے ابھی بھی کارروائیاں جاری ہیں اور ان کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں، وہ سارے کا سارا کانٹینٹ جو ہے، اور یہ سب سے بڑی حیران کن بات ہے کہ یہ جنید کا ایک بھائی ہے جو ملک سے باہر ہوتا ہے، یہ اس کے اکاؤنٹس کے ذریعے ساری ٹرانزیکشن کر رہے تھے. خود کو اتنا انہوں نے انڈر کارپٹ رکھا ہوا تھا کہ چیزیں اس طریقے سے تھی کہ جو سامنے نہیں آ رہی تھی. انہوں نے ایک کڈس چینل یوٹیوب کے اوپر بنائے ہوئے تھے جو گیمنگ کے چینل بنیادی طور پہ تھے، جن کی وجہ سے انڈر کارپٹ یہ لنکس کرتے تھے، اور ویب کی جو ڈارک ورلڈ ہے، جو اندھیرا دنیا ہے، اس کے ساتھ یہ رابطے میں تھے. یعنی کہ اور ایک بچوں ٹیلی کو گرام ٹریپ کا جیسے میں نے کرتے پہلے تھے ان گیمز کے تھرو، گیمنگ ایپس کے تھرو. یس. اور پھر اس سارے تناظر میں ان کا جو ساری ٹرانزیکشنز ہیں وہ ساری کی ساری باہر کے ان کے بھائی کے اکاؤنٹ میں ہوئی ہے. اور ایک انتہائی ڈیولپمنٹ جو ہے اس میں یہ ہے کہ اس وقت 11 کے قریب ایسے جو ہے یہ جو بیہودہ اور فحاشی کے مراکز ہیں وہ ڈیڈکٹ کر لیے گئے ہیں، جو NCCI کی ایک بڑی کامیابی ہے. اور اس میں ان کو دوبارہ سے جو ہے ان کا سرجیکل اسٹرائک ٹائپ ایک آپریشن کیا جا رہا ہے، بچوں کو اغوا بھی کرتے تھے. یہ بتائیے گا یاسر، کیا اغوا بھی کرتے تھے یا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ٹریپ کرتے تھے؟ 6 سال کا بچہ ان کی تحویل میں کیسے آ گیا؟ 10 سال کا بچہ ان کے پاس کیسے آ گیا؟ جی اس کا ہمارے ہاں چونکہ ایک انفارچونیٹ ہے کہ بہت سے پیرنٹس جو ہیں اپنے بچوں کو لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، اور پھر کئی ماہ تک ان سے رابطہ نہیں کر پا رہے ہوتے. یہ وہاں سے پک اینڈ چوائز کرتے تھے، اور کچھ ایسے بچے جن کے انفارچونیٹ والدین جو ہے اپنی غربت یا معاشی بدحالی کی وجہ سے وہ بالکل نگاہ نہیں رکھتے کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں، کس تناظر میں کہاں جا رہے ہیں، کہاں کھیل رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، اس سے بے نیاز ہوتے ہیں. اور یاسر یہ بھی اطلاعات ہیں کہ کچھ پیرنٹس ایسے بھی تھے انفارچونیٹلی جن کو پیسے بھی دیے جاتے تھے اپنے بچوں کو بھیجنے کے لیے، اور وہ پیرنٹس بھی کچھ ایسے تھے کہ جو ملوث تھے اس کارروائی کے اندر. ان کو حقائق نہیں بتائے جاتے ہوں گے سائم. ان کو میں صدف کی بات سے انڈوس کرتا ہوں کہ وہ ان کو حقائق سے بے خبر رکھا گیا اس تناظر میں کہ وہ بچوں سے کروا کیا رہے ہیں. بس انہیں جیسے گھر میں میڈز کے طور پہ کام، میل میڈز کے طور پہ بچوں کے ہیلپنگ کے لیے ان کو استعمال کیا جا رہا تھا، اور ان کی مالی معاونت اتنی فلوئنٹ کی جا رہی تھی کہ نہ ان کو یہ پرواہ ہوتی تھی کہ بچے کو ملوا کب رہے ہیں، اور نہ ہی ان کا خیال ہوتا تھا کہ چھٹی کب ہوگی. تو وہ کہتے تھے کہ جی ہمیں پیسہ دیتے رہیں اور ہماری ضروریات کا خیال رکھیں، دیٹس انف. سو اس ساری تناظر کے اندر ایک ہولناک ہے، اور یہ ہمارے لیے سب کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے. اور یقیناً کریڈٹ گوز ٹو ایڈیشنل ڈائریکٹر NCCI جنہوں نے دن رات کام کر کے اس سارے نیٹ ورک کو برسٹ کیا، اور اس کا دائرہ کار پورے جنوبی پنجاب میں پھیلایا جا رہا ہے. بالکل. یاسر شیخ بہت شکریہ، آپ نے بہت ڈیٹیل طریقے سے ہمیں ساری کارروائی کے حوالے سے اپڈیٹ کیا. میرا دیکھیں آپ زینب قصور کیس آپ